اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہیں سب کے؟ انشاءاللہ امید ہے خیریت سے ہوں گی، ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ آج کی ہماری سورہ کافرون، تو آئیے پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الکافرون قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین لکم دینکم ولی دین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ آج کی ہماری سورہ کافرون۔ سورہ کافرون کو میں نے یہاں پہ ابھی لکھ بھی لیا ہے تاکہ آپ لوگ اس کو اچھے طریقے سے دیکھ لیں۔ آج ہم لوگ اسی میں سے ہی اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ دیکھیں، سورہ کافرون مکی سورہ ہے، اور اعوذ باللہ اور بسم اللہ اس طرح ہی آپ اپنے پاس لکھیں، جسے ہر سورہ میں اعوذ باللہ اور بسم اللہ ضرور لکھا کریں۔ قل یا ایہا الکافرون، قاف لام پیش قل، قاف کو پر پڑھا جاتا ہے اور لام ساکن ہے تو اس کی اپنی کوئی بھی آواز نہیں ہے۔ قاف کو اس لام کا ساتھ دینا ہوگا، پھر اس کو پکڑنا ہوگا، جھٹکا نہیں دینا ہوگا۔ قاف لام پیش قل، یا کے اوپر کھڑی مد، اس کے بعد الف کی شکل والا حمزہ آپ کو نظر آیا، اس لیے یہاں پہ بن رہی ہے ہماری مد۔ اس مد کا نام کیا ہے؟ مد منفصل۔ ٹھیک ہے، مد منفصل، یا ایک کلمہ، ایہا دوسرا کلمہ، دو کلموں میں یہ مد بنتی ہے۔ اس مد کا نام کیا ہے؟ مد منفصل۔ میں نے یہاں پہ لکھ دیا ہے ایہا، یا دو بار ادا ہوگا، ایک بار حمزہ کے ساتھ، ایک بار اپنی حرکت کے ساتھ۔ ایہل، اب دیکھیں یہ الف نہیں پڑھا جائے گا، اس کو کٹ کر دیا ہے۔ حل، ایہل کافرون، ہا کو لام کے ساتھ پکڑنا۔ کاف کے اوپر کھڑی مد، الف مدہ کے قائم مقام، فا کے نیچے زیر تو ای ساؤنڈ۔ کافرو، را واو پیش رو، واو مدہ، واو سے پہلے پیش تو واو مدہ، مد اصلی۔ کافرون کو وقف کریں گے تو بنے گا کیا بنے گا؟ قل یا ایہا الکافرون۔ ایسے رون کر کے آپ نے مد بنائی ہے۔ کیوں بنائی؟ کیونکہ آگے نون کو بھی آپ نے ساکن کر دیا تو اجتماع ساکنین علی حدہ اور مد عارض وقفی ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو اس مد کو پھر ہم 6 حرکت، 5 حرکت، 4 حرکت تک بھی اسٹریچ کر سکتے ہیں، کھینچ سکتے ہیں، جس کی جتنی سانس ہوتی ہے اس کے مطابق۔ ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ قل یا ایھا الکافرون، تم کہہ دو۔ کون کہہ رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ آپ ان کو کہیں کیا؟ یا ایھا الکافرون۔ یا ایھا الکافرون کا مطلب کیا ہے؟ اے کافرو، اے انکار کرنے والو، اے حق کا انکار کرنے والو، لا اعبد ما تعبدون، نہیں میں عبادت کرتا ان چیزوں کی جن کی تم لوگ عبادت کرتے ہو۔ لام مد والا الف مدہ، لام سے پہلے زبر تو الف مدہ۔ اعبد، حمزہ کو عین کے ساتھ پکڑنا۔ اعبد، با کے اوپر پیش، دال کے اوپر پیش تو ایک حرکت۔ ما مد والا الف مدہ، الف خالی سے پہلے زبر۔ تعبدون، تا کو عین کے ساتھ پکڑنا۔ تعبدو، دال واو پیش دو، واو مدہ یہاں پر۔ نون کو آپ ساکن کرو گے کیونکہ وقف کرو گے تو اجتماع ساکنین، واو بھی ساکن، نون بھی ساکن ہو جائے گا تو نام ہے، نام کیا نام ہے؟ اجتماع ساکنین علی حدہ، یعنی ایک ہی کلمے میں 2 ساکن آ کے مل رہے ہیں تو اس کا یہ نام ہے اجتماع ساکنین، یعنی 2 ساکن ایک کلمے میں اجتماع ملے علی حدہ ایک ہی کلمے میں، اور واو سے پہلے پیش تو واو مدہ بھی بن رہا ہے، مد اصلی، ایک حرف کے برابر اس کو کھینچیں گے۔ تو اس کا ترجمہ کیا ہے؟ نہیں میں عبادت کرتا ان چیزوں کی جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ ولا، واو و لا، بس واو کے اوپر ایک حرکت، و زبر و، لام علی زبر لا، یہ دیکھیں الف خالی، اس سے پہلے زبر تو الف مدہ ہو گیا، آگے الف کی شکل والا حمزہ کھڑا ہے تم کا، یہاں پہ یہ میں نے حمزہ اس لیے لگایا تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ حمزہ ہے، الف نہیں ہے۔
اس کو زبر زیر پیش ہو یا ساکن ہو تو وہ الف ہوتا ہے، حمزہ نہیں ہوتا، اور سوری حمزہ ہوتا ہے، الف نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا، میں نے الٹا بولا، حمزہ ہوتا ہے، حمزہ، الف نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. تو پھر کیا ہے ہمارا ولا انتم. اب یہاں پہ مد بھی بنی ہوئی ہے، کیوں؟ کیونکہ آگے یہ الف کی شکل والا حمزہ کھڑا ہے. اب یہاں پہ یہ مد بنائے گا، اس مد کا نام بھی مد منفصل ہی ہے. لا ایک کلمہ، انتم دوسرا کلمہ، دو کلموں میں یہ بند بنتی ہے. اور یہ مد بننے کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ الف کی شکل والا حمزہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ کے بعد یعنی مد اصلی کے بعد اگر الف کی شکل والا حمزہ آئے گا تو مد بنے گی مد منفصل. تم اگلا پیپر یہی ہوگا، غور سے سن لیں اپنے سبق کو، ٹھیک ہے. اگلے پیپر میں مدوں کے نام اور یعنی اجتماع ساکنین یہ چیزیں پوچھی جائیں گی، تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو اللہ نے چاہا تو ضرور آ جائیں گی. تم نون ساکنہ کے بعد حروف تا تو اکفا، اور عابدون کے اوپر کھڑی مد الف مدہ کے قائم مقام، عابدو دال و پیش دو واو مدہ ہے یہاں پر، اور نون کو آپ ساکن کرو گے تو یہاں پہ کچھ نہیں ہوگا کیونکہ آگے اس کو وقف ہم نہیں کریں گے، ٹھیک ہے. کیونکہ اس نون کو ہم پھر ساکن بھی نہیں کریں گے کیونکہ آگے آیت ابھی چل رہی ہے. اگر آیت نہ چلتی ہوتی تو پھر ہم یہاں پہ دوسرا کچھ بناتے، لیکن آیت تو چل رہی ہے تو ہم پھر اس کو کیسے پڑھیں گے؟ سیدھا جو اس کا پڑھنے کا عابدون، ٹھیک ہے. دون کو نون کو اظہار کریں گے، نون کا یعنی نون کو نون ہی پڑھیں گے. ماں میزبان الف مدہ، الف خالی اس سے پہلے زبر الف مدہ، وہی الف کی شکل والا حمزہ کھڑا. یہاں پہ میں نے حمزہ لگایا تھا تو پتہ چل گیا. یہاں پہ زبر ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ زبر زیر پیش ہو یا ساکن ہو تو بھی وہ حمزہ ہی ہوگا، الف نہیں ہوگا. حمزہ کو عین کے ساتھ پکڑنا، اعبد دال کے اوپر کلکلا ہوگا جب ہم وقف کریں گے تو پھر یہاں پہ مد عارض وارض نہیں بنے گی. ما اعبد بس کلکلا، ٹھیک ہے. اور کس کا کیا ترجمہ ہے؟ اور نہ ہی تم عبادت کرتے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں. ولا انا، لام ازبلا الف مدہ، اور انا کا بھی حمزہ کھڑا تو اس لیے یہ بھی مد منفصل بن گئی. عابدون عین ازبا الف مدہ، الف خالی اس سے پہلے زبر، عابدم، عابدم کو دیکھیں باقی نیچے زیر تو ای ساؤنڈ، اور یہاں پہ تنوین کے بعد یرملون کا میم، تو یہاں پہ ہو رہا ہے ادغام. وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا دُمَّ، ایسے کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ یہاں پہ ادغام ہو رہا ہے. عبدتم، عبدتم، اب دال کو ہم نے کٹ کر دیا ہے، با تا زببت تا میم پیش تم، ایسے ہم نے پڑھا عبدتم کر کے، ٹھیک ہے نا. اور اس کا ترجمہ کیا؟ اور نہ میں آئندہ ان کی عبادت کروں گا جن کی تم عبادت کرتے ہو. ولا انتم، ولا انتم وہی لام زبر الف مدہ، انتم کا نون ساکنہ کے بعد حروف تا تو اکفا ہوگا. عابدون، اب یہاں پہ دیکھو ولا انتم نہیں پڑھیں گے، اظہار نہیں کریں گے، کیا کریں گے؟ اکفا کریں گے. ولا انتم لام زبر الف مدہ، تو مد کو بھی کھینچیں گے 4 تک، 4 5 6 حرکت تک، یعنی 4 بھی پڑھ سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 4، یعنی زیادہ سے زیادہ 6 تک بھی کر سکتے ہیں، 5 بھی کر سکتے ہیں، 4 بھی کر سکتے ہیں، لیکن ہم لوگ اکثر تو 4 ہی کرتے ہیں. وَلَا أَنتُمْ نون ساکنہ کے بعد حروف تا تو اکفا. عابدون ان کے اوپر کھڑی مد الف مدہ کی قائم مقام، دال و پیش دو واو مدہ یہاں پر، عابدون دال و پیش دو واو مدہ، اور میم ضمیر بھی الف مدہ. عابدو وہی آیت ہے جو ہم نے پیچھے پڑھی، وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. لکم دینکم ولی دین، لکم دی دال دی یا مدہ یہاں پر، اور لکم دینکم ولی دین دال دی بھی مدہ یہاں پر، ان کو ساکن کرو گے تو یہاں پہ اجتماع ساکنین ہوگا اور مد عارض وقفی بھی ہوگا. لکم دینکم ولی دین، ایسے کر کے کھینچا ہے نا، تو یہ کھینچا اس لیے کیونکہ یہاں پہ مد عارض وقفی بھی ہو رہی ہے اور اجتماع ساکنین بھی ہو رہا ہے. تمہارا دین تمہارے لیے، میرا دین میرے لیے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو دعوت دی تھی، ان کے جو بڑے بڑے علماء یعنی اس زمانے کے جو تھے بڑے، ان کے زمانے کے، پتہ نہیں یار مجھے نام بھی اتنے ذہن میں نہیں آ رہے، وہ میرے گروپ میں آپ کو بتائے تھے لیکن اب میں بھول گئی ہوں. تو وہ لوگوں 4 تھے میرے خیال میں بڑے لوگ جن کو وہ دعوت دینے گئے تھے نا، قبیلوں کے بڑے جو ہوتے ہیں، ان کے نام بھی مجھے یاد ہیں لیکن ابھی مجھے آ نہیں رہے. تو ہے نا وہ ان کو دعوت دینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے، تو ان لوگوں نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیشگیش کی کہ آپ ہمارے جو تو بنوز بلا بت ہیں، کچھ دن ان کی عبادت کر لیں، کچھ دن ہم آپ کے یعنی اللہ کی عبادت کریں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا کیونکہ اللہ کا حکم ایسا کرنا تھا ہی نہیں. اللہ کا حکم یہی تھا کہ ایک اللہ کو ماننے والے ہو جاؤ اور اللہ اور رسول کے علاوہ اور کسی چیز کو نہ مانو.
لیکن وہ لوگ دیکھیں یہاں پہ بھی اپنی چالاکیاں کر رہے تھے. تو اللہ کو تو سب پتہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم تھے، ان کو تو کچھ بھی پتہ نہیں تھا، لیکن ان کو اللہ تعالیٰ نے پھر کر کے دکھایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ جواب دیا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا جو تم سوچ رہے ہو. تو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے ہر ایک کو. انشاءاللہ تعالیٰ جزاکم اللہ خیرا کثیرا. اب انشاءاللہ ہماری منڈے کی دوسری کلاس ہوگی تو اس میں ہماری اگلی سورہ ہوگی. تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.